بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکہ قالوا وإياك یا رسول اللہ قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے مگر ما من احد کہ کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے، ایک جنوں میں سے ایک ملائکہ میں سے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے یا میری اس پر مدد کر دی ہے، پس وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم کرتا ہے، رواہ مسلم۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، وہ یہ چیز ہے کہ انسان کے ساتھ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، یعنی ایک قرین جو ہے، ایک ساتھی جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، ایک ساتھی جو ہے وہ فرشتوں میں سے۔ تو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اسے خیر کی طرف بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھو، نماز کا شوق دلاتا ہے، نماز کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہوتا ہے یہ جو ہے شر کی طرف راغب کرتا ہے، زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان سے برے کام کراتا ہے۔ تو انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، صفت بہیمیت بھی ہے اور صفت ملکیت بھی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر صفت بہیمیت بھی ہے اور صفت ملکیت بھی ہے، تو کبھی یہ غالب ہو جاتی ہے، کبھی یہ غالب ہو جاتی ہے۔ تو جیسا انسان کام کرتا ہے، جیسے بھی انسان کام کرتا ہے تو وہی صفت اس کی زیادہ غالب رہتی ہے۔ اگر اچھے کام کرتا ہے تو یہ جو ملائکہ ہوتے ہیں یہ غالب رہتے ہیں، یہ اپنی طرف انسان کو کھینچتے رہتے ہیں۔ اور اگر برے کام زیادہ کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے بہیمیت غالب رہتی ہے، یعنی حیوانیت غالب رہتی ہے، تو پھر جو ہے یہ برائی کی طرف زیادہ کھینچتے ہیں، زیادہ بلاتے ہیں۔ اور بھئی ایک چیز سمجھو کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو یہ فطرتی ہی ہے، ان کو کوئی شخص جو ہے مار نہیں سکتا ہے، البتہ کم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا ان سے بنا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آگ کو ختم کر دیا جائے تو آگ انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پانی کو ختم کر دیا جائے تو پانی انسان کے اندر سے بالکل بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہوا کو ختم کرنا چاہے تو ہوا جو ہے بالکل بھی ختم نہیں ہوگی۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، البتہ اس چیز کو جو ہے یا تو اعتدال میں لایا جا سکتا ہے یا پھر اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان کے جو عناصر ہے، ایلیمنٹ ہے، تو انسان جو بنا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنا ہے۔ آگ کی صفت تکبر، تو انسان کے اندر تکبر بھی پورا پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تکبر کو بالکل ہی ختم کر دوں تو تکبر بالکل بھی ختم نہیں ہوگا، ہاں البتہ کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پانی کی صفت جو ہے وہ حرص ہے، تو انسان کے اندر حرص بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں حرص کو ختم کر دوں تو حرص جو ہے بالکل بھی ختم نہیں ہوگا، ہاں البتہ کم ہو سکتا ہے۔
ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز ایک اثردار، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہ چیز سمجھو کہ جب انسان کے ساتھ دونوں چیزیں رہتی ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے، کبھی فرشتے غالب آ جاتے ہیں، انسان جیسی سوسائٹی میں رہتا ہے، جیسے سماج میں رہتا ہے، وہی چیز انسان پر زیادہ غالب رہتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ قالوا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، فرمایا اے اللہ کے رسول اور آپ؟ تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرما دی ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے، وہ مجھے صرف خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے۔ اسلم من شر، کہ میں اس کے شر سے جو ہے محفوظ ہو گیا ہوں، اور یا یہ ہے کہ وہ میرا مطیع فَأَيْسَارَ مُطِيعًا، کہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اسلم من شر، کہ میں ضمہ کے ساتھ کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہو گیا ہوں، ای اسلم، یا وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے، ایسار مسلمن، یا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہی ہو گیا ہے۔ یہ تینوں وہ ہے اس کے جواب۔ وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں ایسے تسلط کرتا ہے جیسے کہ خون انسان کے اندر چلتا ہے، یا انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے کہ خون انسان کے اندر چلتا ہے۔ تو یا تو یہ جو ہے یہ مصدر ہے یا اسم ظرف ہے، یہ مجرا۔ اگر یہ مصدر ہے تو یہاں پر کاف محذوف ہوگا، کمجرى الدم، یعنی جیسے کہ خون چلتا ہے انسان کے اندر، اسی طریقے سے شیطان بھی چلتا ہے۔ یا دوسرا یہ ہے، یہ ظرف کا صیغہ ہے، یعنی نسوں میں جس طریقے سے خون چلتا ہے اسی طریقے سے نسا جو ہے جگہ ہے، اور ظرف اسے بولتے ہیں کنٹینر، یا ظرف اسے بولتے ہیں جہاں پر کوئی چیز رکھی جائے۔ تو خون جو ہے نسوں کے اندر ہے، کہ جس طریقے سے نسوں کے اندر خون سرایت کرتا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کے اندر سرایت کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے یہ چیز محسوس نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہماری نسوں کے اندر خون چل رہا ہے، نہ کوئی شور مچتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی دوسری چیز ہمیں ظاہر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے شیطان کا تسلط بھی ہے کہ شیطان اس پر اسی طریقے سے قبضہ پا لیتا ہے۔ اور پھر یہ خون کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ شیطان آپ کو ایسے بہکائے گا، آپ کو علم تک نہیں ہوگا، آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں شیطان کے جھانسے میں آ چکا ہوں۔ یہ اسی وجہ سے تشبیہ دی ہے۔ تو یا تو یہ مصدر ہے یا پھر اسم ظرف ہے، یہ دونوں احتمال اس کے اندر ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا يمسه الشیطان حین یولد فیستہل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنها، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی بچہ محفوظ نہیں ہے مگر شیطان اس کو چھوتا ہے جس وقت میں وہ پیدا ہوتا ہے، پس وہ چیخیں مارتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے، سوائے ابن مریم کے، متفق علیہ، یعنی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جس وقت میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، روتا ہے،
اب وہ رونے کی وجہ جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے. وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ شیطان جو ہے اس کو چوکا مارتا ہے، وہ چوکا مارنے کی وجہ سے روتا ہے. یہ چیز جو ہے معلوم ہو گئی. پھر اس میں یہ جو ہے فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، ابن مریم کی بیان کی گئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو بھئی اس کا جواب یہ ہے، 3 جواب ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا چوکا مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر یہ چیز سمجھو، یہاں سے استدلال ہوگا کہ بنی آدم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے مگر ہر شخص کو شیطان نے چوکا مارا ہے. تو اس کے اندر، ہر شخص کے اندر جو ہے تمام داخل ہو گئے سوائے ابن مریم کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اس کا مستثنیٰ کیا ہے کہ ابن مریم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ اپنی اس میں کہہ رہا ہوں میں، کیا آپ کو بھی چوکا مارا ہے؟ آپ کو بھی شیطان نے چھوا ہے؟ آپ کو بھی شیطان نے چھوا ہے؟ اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ جب سب کو چھوا ہے تو آپ علیہ السلام بھی تو اس کے اندر ہے. تو اس کے 3 جواب ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مسلمن، کہ میرا شیطان تو جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. لا یأمرنی الا بخیر، کہ مجھے وہ صرف بھلائی ہی کا حکم کرتا ہے. تو جو بھلائی ہی کا حکم کرے وہ چوکا کہاں سے مارے گا؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہو گیا یہ کہ متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں داخل نہیں ہے. اب میں یہ کہوں کہ میں درسگاہ کے اندر کسی بھی خبیث کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا میں درسگاہ کے اندر کسی بھی طالب علم کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا میں درسگاہ کے اندر کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. تو بھئی میں تو خود ہوں درسگاہ کے اندر، کیا میں خود کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. تو متکلم جو ہے اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے، یا کہے کہ درسگاہ کے اندر جتنے بھی موجود ہے وہ سب کے سب چور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ چور ہو، میں چور نہیں، کیونکہ متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے. یہ 2 ہو گئے. ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے. تو ایک جزوی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، حالانکہ جزوی فضیلت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کلی فضیلت کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھو کہ مکھی افضل ہے یا آپ افضل ہے؟ مکھی اڑتی ہے، آپ اڑتے نہیں ہیں. بھینس آپ سے افضل ہے کیونکہ بھینس دودھ دیتی ہے، آپ دودھ نہیں دیتے ہو. اسی طریقے سے کسی بھی چیز پر اس کو استعمال کرو تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ جزوی فضیلت ہے، لیکن تمام کمالوں کا مجموعہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ چیز ہو گئی. شیطان جو ہے، اب ایک چیز سمجھ لو یہاں پر کہ شیطان جو ہے یہ کوئی الگ مخلوق ہے یا کوئی جنات ہی کی کوئی قسم ہے. تو یہاں پر آپ نے سنا کہ قرین من الجن، کہ شیطان جو ہے وہ جنوں ہی میں سے، وکان من الجن قرآن کریم میں، کہ وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا. تو رب کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہوا ہے. تو بھئی اس کے 3 جواب ہو گئے، غیر مریم وابنہا،
یہ وبنہا یہ حال ہے مس سے، یہ حال ہے مس سے، اور شیطان ہوا اجسام لطیف قادر بقدرت اللہ تعالی علی کمال التصرف ابتلاء للبشر۔ یہ شیطان کہتے ہیں کہ ہوا اجسام لطیف قادر، یہ اجسام لطیفہ ہے اور قادر ہوتے بقدرت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، علی کمال یعنی کس پر، علی کمال التصرف ابتلاء للبشر، لوگوں کو آزمانے کے لیے، لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے برائی کے اندر۔ تو بھئی پھر ایک چیز یہاں پر یہ سمجھو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اس سے علیحدہ کیوں ہیں، حضرت عیسیٰ ہی علیحدہ کیوں ہیں، اور کوئی کیوں نہیں بچا؟ یہ اس وجہ سے علیحدہ ہے کہ حضرت مریم نے دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں پناہ چاہتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں آپ کے اور اپنی اولاد کے ساتھ شیطان مردود سے۔ وَأَنْهُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیاح المولود حین یقع نزغة من الشیطان، کہ بچے کا رونا سیاح بولتے ہیں ہلکی سی اس کو، یعنی رفع الصوت آواز کو، اور صارخ بولتے ہیں چیخنے کو، کہ بچہ جو روتا ہے وہ شیطان کے چوکا مارنے کی وجہ سے چیختا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سرایاه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنے عرش کو پانی پر رکھتا ہے، پھر جو ہے اپنے سرایہ کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالے، پھر سب سے قریب اس کے مرتبے کے منزلتاً ای مرتبتاً، یعنی منزل کے اعتبار سے وہ زیادہ عزیز اور عظیم اور وہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے جو فتنے میں زیادہ ڈالنے والا ہو۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، وہ شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال کر آیا ہوں، تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نعم انت، کہ تو ہی ہے جو تو نے ہی اچھا کام کیا ہے۔ یا امام اعمش فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ اس کو چمٹا لیتا ہے، رواہ مسلم۔ پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ابلیس کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اور اللہ کا عرش بھی جو ہے وہ پانی پر تھا، کان عرشہ علی الماء۔ تو یا تو یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تسلط دیا ہے کہ وہ اپنے عرش کو پانی پر رکھے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہے، یا یہ ہے کہ یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازاً ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ تسلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہکانے کا تصرف دیا ہے، کہ وہ لوگوں کو بہکا سکتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈال سکتا ہے، اس تسلط کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ بھیجتا ہے، پھر اس کے قریب کون ہوتا ہے، جو جتنا بڑا فتنے باز ہو وہ اتنا ہی زیادہ شیطان کا محبوب ہوتا ہے۔ اور اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان ہی شیطان بن چکے،
ساری صفتیں جو ہے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ برائی اتنی لوگوں کے اندر منتقل ہو گئی کہ جس کا کوئی مت پوچھو، کوئی بتلا ہی نہیں سکتا۔ مسجد میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، یہاں پر بھی فساد ہی فساد ہے۔ اللہ رحم کرے۔ بھئی کہنی بھی نہیں چاہیے، میں برائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ ہمیشہ علماء کی دو قسم رہی ہیں، علماء حق، علماء سو۔ علماء سو ہوتے ہیں وہ جو ایسا کام کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدارس کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر ایسا کام چل گیا ہے کہ زکوٰۃ فطرے کے پیسوں سے باقاعدہ دکانیں خریدی جا رہی ہے، اپنی ذاتی اس میں اس پیسے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اساتذہ کو جو ہے وہ اکابرین کی سیرت بتلائی جا رہی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو ہے جس وقت میں لٹیر ہوئے دارالعلوم کے جو ہے صدر مفتی تھے یا مفتی اعظم تھے، کہ اس وقت میں جو تنخواہ تھی وہ 65 روپے تھی۔ علامہ نور شاہ کشمیری کی جو تنخواہ تھی وہ 3 روپے تھی، فلاں کی تنخواہ اتنی تھی، فلاں کی تنخواہ اتنی تھی۔ وہ ایسے دل لگا کر کام کیا کرتے تھے۔ تو اساتذہ کے سامنے تو یہ اکابرین کی سیرت رکھی جا رہی ہے، لیکن خود جو ہے کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ مہمان آ جاتا ہے تو ہزار روپے جو ہے مہمان پر اڑائے جا رہے ہیں، 2,000 روپے، 3,000 روپے مہمان پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ بتلاؤ یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ امت کا پیسہ ہے؟ یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کا پیسہ ہے۔ اس امت کے پیسے کو خدا را ایسے بدنام نہ کرو، ایسے بیکار نہ کرو، اپنے کھانے میں، اپنی عیاشی میں۔ بچوں کے سامنے نہ جانے کیسا کیسا کھانا لا رہے ہیں۔ بچے اس فیسلٹی کے ساتھ کھاتے بھی نہیں ہیں جس فیسلٹی کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ بتلاؤ یہ امت کے ساتھ، یہ قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ پھر ہم سبق دے رہے ہیں اس چیز کا کہ آپ اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق کرو، لیکن جب بچے آپ کی سیرت کو دیکھیں گے، آپ کے دھوکہ دڑی کو دیکھیں گے، کیا ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ جب وہ آپ کی عیاشی کو دیکھیں گے، آپ کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں گے، اور ایک مدرس جو ہے وہ 5-4 ہزار روپے میں اپنا گھر چلا رہا ہوگا، اور محتمیم جو ہوگا وہ 5 چھوڑو 50 ہزار میں اس کا گھر چل رہا ہوگا۔ خود دیکھو، ایک استاذ ہے کہ مدرسے سے جو ہے ہر چیز اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ وہ بھیجتے کیوں ہیں؟ کہ محتمیم ہر چیز، ایک چیز سبزی تک گھر جاتی ہے، اور ایک اساتذہ کی تو یعنی نہ جانے پورے اس کا راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ ایک بھی بچہ مدرسے کے اندر موجود نہیں ہے، اور چندہ ہو رہا ہے نہ جانے کہاں سے۔ اتنا چندہ کرتے ہیں، رمضان میں جو ہے قرآن تک کے دولت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ میرے بھائیو، یہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہماری زندگی گزرے۔ لیکن ہم بتلاتے محمد الرسول اللہ کی باتیں ہی ہے، ہم بچوں کو بھی بتلا رہے ہیں کہ بھئی ایسے زندگی گزارنی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو ہماری ہی حالت خراب ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ نشے کی گولیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے اکابر نے ایسے کام کیا ہے، ہمارے اکابر نے ایسے کام کیا ہے، اور خود جو ہے عیاشیاں کر رہے ہیں، خود جو ہے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ میں کافی کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس ایک بھی بچہ نہیں ہے، اور ان کے چندے ساؤتھ افریقہ تک ہیں، ساؤتھ افریقہ تک چندے کر رہے ہیں۔ اور اب تو حد ہو گئی ہے، اب تو حد ہو گئی ہے کہ یہ داڑھی رکھ کر اور ٹوپی رکھ کر کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، چندہ کرنے نکل جاتے ہیں۔ اور حد ہو گئی ہے یہاں تک کہ کالجوں تک کے چندہ ہو رہا ہے، اپنے کالج بنائے جا رہے ہیں، ذاتی کالج بنائے جا رہے ہیں چندے کے اس میں، یعنی صدقے، زکوٰۃ، فطرے کے پیسوں سے خود کے کالج بن رہے ہیں۔
اپنے ذاتی اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھاٹ باٹ دیکھو، شاہوں کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ، خدا را ایسا نہ کر۔ تبھی تو یہ امت گڈھے میں جا رہی ہے، تبھی تو اس امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے، اب شیطان تو ہم خود بن چکے ہیں۔ اصل چیز تو یہ سمجھ لو، کہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسے فتنے میں ڈالا، وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر جو ہے دوسرا آتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی۔ ایک تو یہ ہے فرق بین الزوج والمرأہ، کہ میں نے تفریق کرا دی، میں نے تفریق کرا دی ان دونوں کے درمیان میں، یعنی دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ لڑائی کرائی، گالم گلوچ شتم بینہم، کہ ان دونوں کے درمیان میں گالی گلوچ کرائی، اور ان کے درمیان ایسی نفرت بال کر آیا ہوں، ایسی نفرت اجاگر کر کر آیا ہوں کہ نہ تو بیوی شوہر کے قریب جائے گی اور نہ شوہر بیوی کے قریب جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور اب بھی وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اب بھی وہ بیوی والا فائدہ حاصل کر رہا ہے، حالانکہ مطلقہ عورت سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا، اب بھی وہ اس سے زنا کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ہیں۔ فیدنی، ایک یہ ہے کہ ان کے درمیان میں تفریق کرا دی، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب وہ جو لڑائی ہے تو وہ ایک شخص کی یا دو شخصوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ دو پریواروں کی لڑائی بن گئی ہے۔ یعنی 50 آدمی ادھر ہے تو 50 آدمی ادھر ہے، تو ان 100 آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ ٹکر ہے، یہ ان سے نہیں بولیں گے، یہ اس سے نہیں بولیں گے۔ یعنی 2 آدمیوں کی وجہ سے، 2 اشخاص کی وجہ سے 100 آدمیوں کے اندر پھوٹ ڈل گئی ہے۔ یہ ساری صورتیں اس سے ہیں۔ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ، تو کہتا ہے کہ آپ ہی ہیں، کہ ہاں آپ ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نعم الولد، نعم الولد، کہ تو ہی میرا سب سے بہترین بیٹا ہے، یا نعم العوان، یا کہ تو ہی سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے۔ نعم العوان، کہ تو ہی سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا ہے، یا یہ حرف ایجاب ہے نعم، کہ بس تو ہی ہے، اصل جو ہے وہ تو ہی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کو چمٹا لیتا ہے۔ وَأَنْهُ قال، جابر سے یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایس من ان یعبدوه المصلون فی جزیرۃ العرب ولكن فی تحریش بینہم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرے، لیکن ان کے درمیان میں تفریق پیدا کرے گا، پھوٹ ڈالے گا، رواہ مسلم۔ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں شیطان کیسے مایوس ہو گیا کہ مسیلمۃ بن کذاب جو ہے وہ نکلا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی منع کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو نبی مان کر صحابہ کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ تو کیسے مایوس ہو گیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا بتوں کی عبادت کی جائے، یعنی درمیان میں تفریق تو پڑ سکتی ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی، بتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس چیز سے کہ اکثر لوگ جو ہے اس کی عبادت، اس کی بات نہیں مانیں گے، یا یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس چیز سے کہ جیسے کہ زمانے میں، شروع زمانے میں جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فتنہ اور فساد موجود تھا، تو اس سے مایوس ہو گیا ہے کہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے گمراہی میں چلے جائے، یعنی جیسے کہ پہلے گمراہی کے اندر تھے،
اب دوبارہ سے اسی طریقے سے گمراہی کے اندر چلے جائیں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ مسلمین سے مراد مؤمنین ہیں۔ جزیرۃ العرب سے مراد مکہ، مدینہ اور یمن ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، یا یہ ہے کہ شام کا دریا، دجلہ وغیرہ اور فرات، یہ ساری چیزیں یہ اس میں جزیرۃ العرب میں عرب میں، لیکن امام مالک کا یہی قول ہے کہ مکہ، مدینہ اور یمن ہے۔